میرے لیے اسے کہیے جو بھی سزا دینی ہے بس ایک بار دے دے. میں اس کی محبت میں کیا کچھ، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے. نادانی میں ایسا بھی کیا گناہ ہو گیا کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی تباہ کرنے پر اتر آئی ہے. ایسے قطرہ قطرہ کر کے نہ مارے ہم. گناہ تو میری ماں کا بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی معافی نہ دی جا سکے، لیکن نہیں کیا نا آپ لوگوں نے معاف. اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا، سچی ہے وہ. میں بہت الجھا ہوا ہوں دادی، مجھے سلجھا دیجیے. آپ دیکھتے ہیں. نو ایشو. نو پرابلم. ویسے بھی بہت گرمی تھی اور تمہارے اس جشن نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے. یہ تم نے اچھا کیا. فائن، لیکن ایک ہی بیڈ ہے اس کمرے میں، کہاں سو گے تم؟ زمین پر. یہ صوفہ صوفہ دیکھا ہے؟ پھر تو آپ سب جانتی ہوں گی. کیا ہوا تھا؟ کچھ باتیں سینے میں راز کی طرح ہوتی ہیں، انہیں راز ہی رہنے دیں. ان رازوں نے بڑا نقصان کیا ہے بڑی بھی. یہ باتیں اگر راز نہ بنتی نا تو کئی رشتے کئی جانیں بچ جاتی. آپ یہاں کب سے کام کر رہی ہیں؟ جوان تھی میں، ہم تو ملازم ہیں، ہم تو اپنی عقل اور سانسیں بھی مالکوں کو دے دیتے. تو ٹھیک ہے، میں ہوں نا آپ کی مالک. اب تو بوڑھی ہو گئی ہوں، ایک عمر گزاری ہے میں نے یہاں. جب مما یہاں سے گئیں تو آپ یہیں پہ تھیں. میری چونکہ عمر ہو گئی اور اب میں اپنی ذمہ داریوں سے تھک گئی ہوں، تو اس گھر کی وارث میں چاہتی ہوں کہ میرال اس گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے. اب چاہے وہ فیصلہ میرے مرضی کے خلاف ہو یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. میرال اس گھر کے تمام فیصلے کرے گی اور آپ کو اس کا ہر حکم ماننا ہوگا. آپ نے میرال کا ہر حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو پرانے ہیں جو عطیہ کے ہوتے ہوئے بھی یہاں تھے. اچھا بھائی، تم لوگ کو اس لیے بلایا ہے، ایک ضروری بات کرنی ہے تم لوگوں سے، لیکن کچھ لوگ نئے ہیں. آپ سب کو یہ بتاتی چلوں کہ میرال جو ہماری بہو ہے وہ عطیہ کی بیٹی ہے. ناظرین، کہانی اب ایک ایسے موڑ پر آ چکی ہے جہاں نفرت کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپے سچے جذبات اب باہر آنے کو بےتاب ہیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا میرال کا انتقام علی کی سچی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، اب پھر ماضی کے تلخ راز اس پورے خاندان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں گے؟ ڈرامہ سیریل شدائی کی پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ میرال اور علی خان کی شادی تو ہو گئی ہے، مگر یہ شادی کسی خوشی کا نہیں بلکہ ایک نئے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے. میرال اپنے والدین کی موت اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا ذمہ دار علی کی دادی کو ٹھہراتی ہے، جبکہ دادی جان نے گھر کی چابیاں میرال کے حوالے کر کے اسے اس گھر کی مالکن بنا دیا ہے. دوسری طرف علی نے عادل کے ذریعے ایلیا کی حقیقت میرال کے سامنے لانے کی کوشش کی، مگر میرال اب بھی یہی سمجھتی ہے کہ یہ سب علی کی طاقت اور پیسے کا کھیل ہے. دادی جان نے میرال کو اس کی ماں عطیہ کے کمرے کی چابی دی، جہاں سے میرال کو ایک پرانا خط ملا جس نے ماضی کے تمام زخموں کو دوبارہ ہرا کر دیا ہے. علی خان اس وقت محبت اور فرض کی ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جہاں اس کا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی شرکن حیات ہے. وہ میرال کی نفرت، اس کے تانوں اور اس کے سخت رویے کو صرف اس لیے برداشت کر رہا ہے کیونکہ وہ اس سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہے. عادل کو میرال کے سامنے کھڑا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میرال کی آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی اتر سکے، مگر میرال کا انکار علی کے دل کو گہرا زخم دے گیا. علی اچھی طرح جانتا ہے کہ میرال اس وقت ایک ایسے خول میں بند ہے جہاں وہ چاہ کر بھی محبت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. رات کی سردی میں میرال کا اسے کمبل اڑانا علی کے لیے ایک امید کی کرن بن گیا ہے جسے وہ میرال کے دل میں چھپی محبت کا ثبوت مانتا ہے.
وہ دادی جان کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکا ہے کہ میرال اسے قسطوں میں مار رہی ہے۔ علی کا اگلا قدم میرال کی اس نفرت کو محبت میں بدلنا ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی انا کو مکمل طور پر کیوں نہ مارنا پڑے۔ میرال اس وقت ایک شدید ذہنی اور جذباتی کشمکش کا شکار ہے، جہاں اس کا دل اور اس کا دماغ دو مختلف سمتوں میں بھاگ رہے ہیں۔ دماغ اسے یاد دلاتا ہے کہ دادی جان اور اس خاندان نے 25 سال تک اس کی ماں کو تڑپایا، ان کی محبت کو گناہ قرار دیا اور انہیں کبھی معاف نہیں کیا، جبکہ دل علی کی سچی محبت کو محسوس کر کے پگھلنے لگا ہے۔ ماں کے کمرے سے ملنے والے خط اور ماضی کے تلخ سچ نے میرال کے اندر انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ وہ خود کو اس گھر کی مالکن تو تسلیم کر چکی ہے، مگر وہ یہاں راج کرنے نہیں بلکہ حساب برابر کرنے آئی ہے۔ نوکروں کے سامنے دادی جان کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا اور علی کو اپنے کمرے سے باہر نکالنا اس کے اسی انتقام کا حصہ ہے۔ مگر رات کے اندھیرے میں علی کو سردی سے ٹھٹھرتا دیکھ کر اس کا کمبل اڑانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ جتنی بھی سخت بننے کی کوشش کرے، اس کے اندر کی عورت علی کی پرواہ کرنے پر مجبور ہے۔ وہ اپنی ماں کی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ دادی جان اس وقت پچھتاوے کی اس آگ میں جل رہی ہے جس کی چنگاری انہوں نے خود 25 سال پہلے جلائی تھی۔ انہوں نے میرال کو گھر کی چابیاں اور عطیہ کے کمرے کی چابی دے کر دراصل اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے، مگر میرال کے تیکھے سوالات نے ان کی ممتا اور ان کے اصولوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب میرال نے ان پر الزام لگایا کہ وہ بیٹیوں سے زیادہ بیٹوں کی محبت کو عزیز رکھتی ہیں اور ان کی جھوٹی انا نے 2 زندگیاں برباد کر دیں، تو دادی جان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرال کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کر چکی ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں نہیں بن سکیں، مگر وہ اب ایک اچھی دادی بن کر اس ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا چاہتی ہے۔ علی کے سامنے ان کا یہ کہنا کہ غلط فہمیاں میرال کو ہم سے دور لے گئیں، ہم اس کے مجرم ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ میرال کی ہر سزا قبول کرنے کو تیار ہیں تاکہ علی کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے۔ اگرچہ عادل نے میرال کے سامنے یہ سچ اگل دیا ہے کہ اس نے سب کچھ ایلیا کے کہنے پر کیا اور ایلیا نے اسے ملک سے باہر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایلیا اتنی آسانی سے شکست تسلیم کرنے والی نہیں ہے۔ میرال نے عادل کے اس بیان کو علی خان کا خریدا ہوا اسکرپٹ قرار دے کر فی الحال ایلیا کو ایک سیف زون فراہم کر دیا ہے، جس کا فائدہ ایلیا اگلی اقساط میں بھرپور طریقے سے اٹھائے گی۔ ایلیا کو جب یہ معلوم ہوگا کہ میرال اب اس گھر کی آفیشل مالکن بن چکی ہے اور دادی جان نے تمام اختیارات اس کے حوالے کر دیے ہیں، تو اس کے حسد اور غصے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ وہ اب میرال اور علی کے بیچ کی اس نفرت کو مزید ہوا دینے کے لیے کوئی نیا مہرہ استعمال کرے گی۔ ایلیا کا اگلا ہدف میرال کو دادی جان اور علی کے خلاف اس حد تک بھڑکانا ہوگا کہ میرال خود اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے علی کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے۔ گھر کی پرانی ملازمہ کا میرال کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ عطیہ بی بی کے جانے کے بعد کوئی ایسا دن نہیں گزرا جب بیگم صاحبہ ان کی تصویر کے سامنے روئی نہ ہو، کہانی میں ایک نیا زاویہ لاتا ہے۔ یہ سائیڈ کریکٹرز دراصل اس ماضی کے گواہ ہیں جسے دادی جان نے ایک راز بنا کر دل میں دفن کر رکھا تھا۔ ملازمہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ علی خان ماضی کی ان تمام تلخ حقیقتوں سے بالکل بے خبر ہے اور اسے عطیہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا، جس نے میرال کو ایک نئی سوچ میں ڈال دیا ہے۔ میرال کو اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ علی اس سارے کھیل میں بے قصور ہے، مگر اس کا غصہ اسے یہ سچ قبول کرنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ ٹیزر میں دادی جان کا میرال کو اس کی ماں کے زیورات دینا اور میرال کا یہ تیکھا سوال کہ اتنے سال زیور سنبھال کر رکھا لیکن جیتی جاگتی بیٹی کا حال کیوں نہ پوچھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ماضی کے یہ مہرے اب میرال کے انتقام کو ایک نئی سمت دینے والے ہیں۔ ڈرامے میں اس وقت ایک زبردست نفسیاتی جنگ چل رہی ہے جسے رائٹر نے سورج مکھی کے پھول کی مثال سے واضح کیا ہے۔ ٹیزر کے ڈائلاگز کے مطابق سورج مکھی کا پھول سورج کی پہلی کرن پر کھلتا ہے اور دھوپ جاتے ہی اداس ہو کر اپنے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرال کا دل بھی علی کی محبت کی کرن دیکھ کر کھلنا چاہتا ہے، مگر ماضی کی تلخیوں کا اندھیرا اسے دوبارہ اپنے انتقام کے خول میں واپس دھکیل دیتا ہے۔ علی اس بات کو بھانپ چکا ہے کہ میرال کا دماغ اور اس کا دل ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میرال نے علی کی تصویر دیوار سے اتارنے کا حکم دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ اس کی مجبوری تھا، مگر علی کا